نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صدق الله العظيم یا الہی یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے یا الہی یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے وہ بات دے زبان میں وہ دل پر اثر کرے صدر عزیز وقار علماء اکرام اور مہمانان کرام اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج کی اس عظیم شان کے روزگار میں مجھے آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا. دوستو میں نے خطبے کے دوران جو آیت پڑھی ہے اس آیت کے علاوہ ایک دوسری آیت کے اندر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پہلو اور ہر گوشے کو اس کے تمام کمال و جمال کے ساتھ ایسا رکھ دیا ہے کہ جیسے پوزے میں دریا رکھ دیا ہو. اور وہ آیت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور یہ بات ناقابل تردید حقیقت ہے کہ رب کائنات کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن نہ ہمارے والدین ہیں نہ ہمارے دوست و احباب ہیں نہ ہمارے ساتھی اور ہمنشین ہیں نہ ہمارے اہل و عیال ہیں بلکہ ہمارے سب سے بڑے محسن ساری انسانیت کے محسن اعظم یہاں تک کہ پوری کائنات کے سب سے بڑے محسن کہ جس کے چشمہ حیات سے گلشن انسانیت نے زندگی پائی عید ہستی ہے کفر و شرک جیسے خطرناک طوفان سے چھٹکارا پایا. سینکڑوں سرزمینوں پر ٹکنے والی پیشانیوں کو ایک معبود حقیقی کی بارگاہ حقیقی میں سجدہ ریز ہونے کا اصول سکھایا جس سے میری مراد سرور کائنات فخر موجودات تاجدار بطحہ ساقی کوثر شافی محشر امام الانبیاء خاتم الانبیاء سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جنہوں نے ہمیں ایک خدا سے ملایا جنہوں نے ایک خدا کا جلوہ دکھایا جنہوں نے فلک کی بلندی میں زمین کی پستی میں دن کی روشنی میں رات کی تاریکی میں سورج کی چمک میں جھومروں کی دمک میں پھولوں کی مہک میں قطروں کی بہاوٹ میں اس ربانی کی سیر کرائی جنہوں نے چرواہوں کو امام الرحمت بنایا جو انسانیت کے غمخوار مظلوموں کے مددگار بے اثروں کے آسرا بیواؤں کا سہارا یتیموں کے والی غریبوں کے مولا اور دردمندوں کے درما تھے. اور ایسا کیوں نہ ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ کوئی دنیا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ مسلمان جو کل تک کوئی دنیا کی قیادت و پاسبانی کر رہا تھا آج وہ تنزل کی طرف کیوں جا رہا ہے. وہ مسلمان قوم جو سمندر اور ہوا کو اپنے تابع کیے ہوئے تھا آج وہ ذلیل کیوں ہو رہا ہے. وہ مسلمان جو سمندر اور ہوا کو اپنے تابع کیے ہوئے تھا آج وہ ذلیل کیوں ہو رہا ہے. وہ مسلمان قوم کہ جس کی ایک آواز میں چرندوں پرند نے چند لمحوں کے اندر جنگل کے جنگل خالی کر دیے تھے آج ایک چوٹی بھی اس کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جن کی صورتوں کو دیکھ کر کروڑوں کفار نے دین اسلام قبول کیا تھا آج ان کی صورتوں پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے. آخر مسلمانوں سوچو تو صحیح کہ اتنا بڑا انقلاب کیوں آ گیا ہے. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ مسلمانوں میں خوب باقی نہیں ہے مسلمانوں میں خوب باقی نہیں ہے محبت کا جنون باقی نہیں ہے صفے کا دل پریشان سجدہ بے ذوق کہ جذب رنجو باقی نہیں ہے. پیارے دوستو جب تک مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تھا تو کامیاب تھا. جب تک مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر تھا تو ہدایت پر گامزن تھا. جب تک مسلمان قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرتا رہا تو دنیا اس کے فیصلے کو مانتی رہی. جب تک مسلمان نبی کے طریقے کو نہیں بولا دنیا کی بڑی کوئی بھی بڑی طاقت اس کا مقابلہ نہ کر سکی. یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ جب دنیا میں تھے تو کامیابی کی زندگی گزارے اور جب مرے تو کامیابی کی موت مرے. لیکن جب مسلمان نبی کے طریقے کو چھوڑیں گے قرآن و سنت کو وسیع کچھ ڈالیں گے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اتباع کو حقیقت سمجھیں گے
گے, قرآن و حدیث کے فیصلے کو نہیں مانیں گے, تو بتاؤ اس عزت کے بارے میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ یہ ہلاک نہیں ہوں گے تو کون لوگ ہلاک ہوں گے؟ دوستو, یہ بات آپ اپنے دل و دماغ کے اندر بیٹھا لیجیے کہ آج جتنی بیماریوں نے جنم لیا ہے اور جتنے بدعات و خرافات پیدا ہو گئی ہیں اور جتنے رسم و رواج پھیل رہے ہیں, یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دینے اور قرآن و سنت کے طریقے کو بھلا دینے کی وجہ سے. دوستو, مسلمان کبھی بھی پریشان نہیں ہوا کرتا, اگر ہوا تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آراز کرنے کی وجہ سے ہوا. مسلمان ذلیل اگر ہوا تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آراز کرنے کی وجہ سے ہوا. میرے دوستو, مسلمان وہ نہیں جس کو حالت بدل دے, بلکہ مسلمان وہ ہے جو حالات کو بدل دے. اس میں اپنی باتوں سے کرتا ہوں.